رنگ تو لائیں گی، لیکن مسئلہ کیا ہے آپ ذرا دیکھیں، مرگ بر امریکہ 47 سال پاسداران انقلاب نے نعرہ لگوایا، اور پھر پاکستان نے امریکہ اور ایران کو اکٹھا بٹھا دیا. تو جو کچھ پاسداران کو ایران میں فیل ہوا ہے نا، تو اب یہ ٹائم لیا جا رہا ہے دونوں طرف سے. دیکھیں، نہ صدر ٹرمپ کو ڈیفیٹ چاہیے نہ پاسداران کو چاہیے، دونوں ون ون پوزیشن میں چاہ رہے ہیں. اور پاکستان نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا خود سے کہ ہم اکیلے کر رہے ہیں. پاکستان اپنے تمام دوست ممالک کو ساتھ لے کے چلا ہے، بیجنگ، ریاض، ہم مسلسل نام بھی لیتے رہے، ترکیہ ہو، مصر ہو، پھر دوحہ اس میں شامل ہو گیا. ہم نے کسی کو سائیڈ لائن نہیں کیا، ماسکو کے ساتھ رہے. پھر عمان کے ساتھ چونکہ ایران کے اپنے تعلقات تھے، اب آپ نے دیکھا 24 گھنٹے میں 2 دفعہ ایرانی وزیر خارجہ آئے گئے. اس منظر کو ذرا تھوڑا سا ہم گلف میں لیے چلیں نا، تو جو خاموشی تھی میزائلوں کے علاوہ وہ یہ ہوا کہ جہاز بھی بند تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل اب سارا گلف جو ایئر پلینز ہیں وہ چلنے لگ گئے ہیں. حج کی فلائٹیں شروع ہوگی، ایران کی بھی، ایران کا انٹرنیشنل آپریشن بھی شروع ہو گیا، لوکل بھی شروع ہو گیا. اور یہ نشاندہی ہے کچھ چیزوں کی کہ بہت ساری چیزیں سیٹلمنٹ میں چلی گئی ہیں، لیکن اب ٹائم لیا جائے گا، طریقے سے کیا جائے گا. لیکن پہلی شرط ایران کی بہرحال اس میں وہ موجود ہے کہ جو بلاکڈ آپ نے کر دی، ہم نے آبنائے ہرمز کھول دی تھی لبنان کے سیز فائر کے بعد، آپ آئے تھے ہمیں دبانے کے لیے، ہم بالکل تیار نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جرمنی نے پرسوں ہی کہا تھا کہ اگر آپ امن ہو جائے تو ہم اپنا یہ جو لینڈ مائنز آپ نے پھیلوائی ہوئی ہیں وہاں پہ جو سمندر کے اندر جتنی ہیں ان کو ہمارا جہاز سویپ کر کے کر دے گا کلیئر. ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے لیکن کلیئر ہو کہ کوئی حملہ نہیں ہوگا. تو سب چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جن کے ساتھ لڑائی ہوئی، جن پہ میزائل مارے ایران نے، یعنی سعودی وزیر خارجہ سے بات کی، قطری وزیر اعظم سے بات کی، عمان میں بیٹھ کے انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ سب کو ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور پاکستان نے سب کو ٹھنڈا کرایا اس سینس میں کہ بھائی اس لڑائی کا، میزائل ماری کا کوئی فائدہ نہیں ہونے کا. آپ لوگوں نے اربوں ڈالر پھونک دیے ہیں بچنے بچانے میں، لیکن اسرائیل کا کتنا کچھ بگڑا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل تو یہی تماشا چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے عرب اور ایران آپس میں لڑ پڑیں. اور کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے کہ یو اے ای GCC کا سب سے کمزور ملک رہ گیا اس وقت خطے میں، کوئی گفتگو میں شامل نہیں ہے وہ. اور جبکہ اس کا بڑا زور بھی ہے، سب کچھ ہے. وقت لگے گا سب چیزوں کو طے کرنے میں کہ ایران کے ساتھ کس کا کتنا بگڑا. ایران اور UAE کی لڑائی تو آمنے سامنے آ چکی بھی ہے. اسرائیل کے ساتھ وہ کھلم کھلا کھڑا ہے اور انڈیا کے ساتھ. وہیں پہ ان کے سارے لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. تو پاکستان نے نمبر 1 تو اپنا مفاد دیکھا، کیونکہ یہ ایک بالکل نئی لڑائی تھی پاکستان کے لیے. پاکستان ہمیشہ کسی فریق کے ساتھ لڑتا رہا، ایک کے خلاف ایک کے حق میں. تو اس دفعہ جو فریقین تھے ان دونوں کے ساتھ ایک ایسے پراپر متوازن ہو کے لائن میں لگ کے نہیں، بلکہ متوازن ہو کے دونوں اطراف میں برابری سے بات کی. الزام نہیں لیا، الزام دیا نہیں کسی کو، بلکہ وار زون میں فیلڈ مارشل جب چلے بھی گئے وہاں 3 دن رہ کے آئے. اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان ہر طرح سے چاہتا ہے کہ یہ لڑائی بند ہو. اور ظاہر ہے کہ ہم خطے میں انڈیا تو فارغ کیا ہم نے پچھلے سال، جس کی اب مارکہ حق کی کچھ ہم تقریبات کر بھی رہے ہیں. تو سیکیورٹی پرووائڈر ہوئے، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا سعودی عرب نے بھی. ہم نے وہاں پہ ایک ایئر بیس بھی ان کا لے لیا، ہمارے فوجی بھی چلے گئے، ہماری مسلح افواج کے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے. کچھ تو پہلے ہی وہاں پہ موجود تھے، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ بہت پرانا معاہدہ بھی تھا، ایک نیا ہو گیا. اب نئی چیزیں اور ممالک کے ساتھ، خاص طور پہ قطر کے ساتھ آ رہی ہیں. تو پاکستان بالکل اپنا کردار بھی بڑھا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری قیادت نے کیا ہے، پرائم منسٹر نے اور فیلڈ مارشل نے، ڈار صاحب نے مل کے، اب ان کو اس بات چیت کے اندر باقاعدہ طور پہ گلف ممالک کے ساتھ پاکستان کی اقتصادی مشکلات میں شیئر کرنے کی بات ہونی چاہیے کہ یہ جو لڑائی روکی ہے نا ہم نے، یہ اس کا بھی کوئی دین نہیں دے سکتے. جو کچھ ایران کو روکا اور جو ہم نے ان کو آپس میں لڑنے سے روکا، یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی ہم بھائی چارے میں رہ گئے. نہیں، وہ ہمارا ایک جو دفاعی تاثر ماشاءاللہ مضبوطی سے ابھرا بنا دنیا کے سامنے، جس کو صدر ٹرمپ ہر وقت سراہتے ہیں. فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کو ایسے نہیں سرا رہے، وہ ہم نے اپنے وزن سے، اپنے کردار سے ثابت کیا. تو اب یہ بات ضرورت ہے کہ پاکستان کا جو اپنا اقتصادی بوجھ ہے وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس کو سنبھالے اور معاملات کو یہاں پہ بہتر انداز سے چلانے کے لیے سیکیورٹی تو ہم کریں گے ان کے لیے، ہم تیار بھی ہیں، ہم کر بھی رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں باقی ممالک کے ساتھ. لیکن یہ بھی ہماری قیادت کو کھلم کھلا بات کرنی چاہیے. صحیح ہے. جی ایاز صاحب، کتنا امپورٹنٹ کردار آپ کو پاکستان کا نظر آ رہا ہے
آپ کے خیال میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایٹمی ہتھیاروں کا جو ایران کا معاملہ ہے، امریکہ کے جو تحفظات ہیں، یا آبنائے ہرمز؟ آنے والے دنوں میں کیونکہ وہ فون پر بات کرنے کا مشورہ جو ان کی طرف سے ہے، اور پلس اب تہران کی ایران کی بھی ظاہر ہے سفارتی ایکٹیویٹیز جاری ہیں، تو کیا پیش رفت آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل کے حوالے سے؟ دعا پہلے تو مجھے آپ سے احتجاج کرنا ہے. جی اب آپ کو سب سے پہلے آج رانا صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے تھی. آج وہ گھر سے نکلے ہوں گے اور سکون سے دفتر پہنچ کے ہوں گے. اور بھی جہاں جہاں انہوں نے جانے کا طے کیا ہوگا آج بڑے پیار سے سہولت سے وہ وہاں جا سکے ہوں گے. اور انہوں نے ٹویٹ بھی کر دی، شکریہ بھی ادا کیا. تو میں آپ کو مبارک تو دینی چاہیے، آپ پیچھے رہ گئی ہیں. دیکھیں یہ بڑی زیادتی کی آپ نے. دیکھیں پریکٹیکلی ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا رول ہم کیا تعریف کریں، وہ عراقچی بار بار تعریف کر کے گئے، وہ باہر جا کے بھی کرتے ہیں، یہاں رہ کے بھی انہوں نے کی پاکستان کے رول کی. اور نو ڈاؤٹ ہم نے جو سب سے بڑا اس میں کارنامہ انجام دیا وہ یہی کیا کہ گلف سٹیٹس اور ایران کے درمیان تصادم نہیں ہونے دیا. وہ بار بار دونوں کو سمجھا کے ایک اس پوائنٹ پہ لے کے آئے کہ بھائی لڑنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہی تو اصل گیم ہے. کیونکہ جب ناکامی ہو گئی، وہ جو چاہ رہے تھے نہیں کر سکے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ جنگ میں اترتے ہیں تو آپ ایک اپنا گول لے کے اترتے ہیں نا. گول کیا تھا امریکہ کا کہ جی ہم نے ریجیم چینج کر دینی ہے بس، اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ رضا پہلوی صاحب وہ بیچارے وہ پتہ نہیں وہ رنگ شنگ جرمنی سے بھی وہاں بیٹھے نے اپنے تھے، وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے بالکل سوٹ شوٹ پہن کے، ٹائی شائی انہوں نے لگائی ہوئی تھی کہ بس ادھر سے یہ مجھے اشارہ کرنا ہے انہوں نے. اور شروع میں ٹرمپ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ وہ ہمارا نمائندہ ہے، وہ جائے گا وہاں. پھر انہوں نے مایوسی میں ایک دفعہ کہا کہ نہیں وہ کو اور وہاں سے اندر سے بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے. وہ کوشش جب ناکام ہوگی تو آپ کو شکست ہو گئی، آپ جنگ ہار گئے، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں. اس کے بعد اب بھی نویز صاحب آپٹیمسٹ ہیں، میں ٹرمپ کے حوالے سے زیادہ آپٹیمسٹ نہیں ہوں، کیونکہ ٹرمپ صاحب کا کوئی پتہ نہیں کب کیا موڈ بنے، کس حالت میں ہوں، اور وہ دوبارہ کوئی اٹیک خود نہ کریں، اسرائیل سے کرا دیں. تو ابھی مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس خطرے سے باہر آئے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ جنگ بظاہر اس میں جنگ بندی ہو گئی، لیکن ہمارے ساتھ جنگ جاری ہے. پیٹرول کی جنگ بھی جاری ہے، اور بھی چیزوں کی مہنگائی کی جنگ جاری ہے، گیس کی بھی جاری ہے، LNG کی بھی جاری ہے. وہ ہمارے ساتھ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ چیزیں ہمیں مسلسل یہ جنگ بھگتنا پڑ رہی ہے، اور پتہ نہیں کب تک بھگتنا پڑے گی، کیونکہ اور بہت سے شارٹ فالز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. وہ شکر ہے کل وہ انہوں نے لیٹر ایک لکھ دیا اویس لغاری صاحب نے نیپرا کو، کیونکہ پہلے دن تو گورنمنٹ کا موقف تھا نا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہم اس میں کر ہی کچھ نہیں سکتے. اور پھر لیٹر لکھ کے یہ مان بھی لیا کہ جی نہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں انہیں. ظاہر ہے یہ معاملات ایسے ہی چلتے ہیں، جب آپ کو جو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے آپ کرتے ہیں. اس میں ٹرمپ صاحب پہ ایک حملہ بھی ہوا، اس میں بعد میں آپ نے بات کرنی ہے، نہیں آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حملے کے بعد ان کی ریٹنگ کتنی بڑھتی ہے. اگر تو وہ اتنی ریٹنگ بڑھ گئی، قابل قبول ہو گئی کہ انہیں لگا کہ جی مڈ ٹرم الیکشن تک میں اس کو لے کے جا سکتا ہوں، تو پھر تو شاید کوئی صورت اس طرح کی بھی نکل آئے. لیکن سر ایپسٹین فائل وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. وہ دیکھا نا وہ کیسے جواب دیا انہوں نے کہ یہ فضول سوال تم نے یہ کیوں پڑھ کے سنا. حملے کی ریٹنگ تو میرے خیال میں ادھر جا کر مائنس ہو جائے گی. ایک دعا آپ کوالٹی مانے. میں حملے کی ریٹنگ تو کئی لوگوں نے لی ہے، کوئی اکیلے ٹرمپ نے نہیں لی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک چیز بہرحال مانے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ وہ ٹیلی فون پہ بھی انٹرویو دے رہے تھے، روز صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. مطلب بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران اس دفعہ اسپیشلی انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے صحافیوں سے بات ہی نہیں کرنی. رپورٹرز تو فضول لوگ ہیں، ان سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. جب بھی کرنی ہے وہ اسپیشل ایک ارینج کر کے اس کے بعد وہ بات کر کے، اور مطلب آف دی ریکارڈ سوال لے لیے جائیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. بہرحال جمہوریت بھی ہونی چاہیے اس کے لیے. اب رولا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اس کو جمہوریت ہے سر، کیسے نہیں ہے؟ کہاں سر جمہوریت ہے، سر نے جلدی سے گزار دی. شکر ہے میں نے نہیں گزرنے نہیں دیا. شکر ہے جمہوریت ہے. آپ کی بات پہ یقین کر لیتا ہوں.
ویسے تو اس ملک میں مجھے آئین بھی نظر نہیں آتا لیکن آئینی عدالت مجھے نظر آتی ہے, وہ روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے, دیکھنے والی آنکھ چاہیے. بس وہ آنکھ ہمارے پاس نہیں ہے نا, کیا کریں. وہ ایک کارٹونسٹ بناتا ہوتا ہے نا, اسی لیے کہہ رہا ہوں, وہ ایک تصویر کارٹون بناتا ہے, دیکھتی آنکھیں سنتے کان, وہ چاہیے نا. وہ دکھتی آنکھیں اور رشتے کان ہو گئے میں اب تو, جو حالت ہوگی. وہ ایک لیڈر کی وہ جب کارٹون بناتے ہیں ان کی آنکھیں. ویسے ہم نے طے کوئی نہیں کیا, میں نے اور ایاز صاحب نے. بالکل لگ یہی رہا ہے کہ آج آپ دونوں بڑے فارم میں ہیں اور مل کے آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں دکھائی نہیں دیتی, ظاہر ہے اتنی بینائی نہیں ہے, وہ اس کے لیے شاید اسپیشل بینائی چاہیے ہوتی ہے. چلیں فیصل صاحب آ گئے ہیں جی. اس ہم آہنگی کی بنیاد پہ ہم یہ کراچی سے نکلے تو آئے نا, معاہدہ ہو جائے گا. ہاں صحیح ہے, لیکن میں اس ہم آہنگی کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور امریکہ میں معاہدہ ہو جائے گا. چلیں یہ اب آگے رانا صاحب ہو چکا ہوا ہے, تانو امریکہ کہہ رہے ہیں فیصل, رانا صاحب تانو امریکہ کہہ رہے ہیں. بریک کے بعد پوچھ لیتے ہیں فیصل صاحب, ان میں امریکہ اور ایران معاہدہ ہو چکا ہے, پرتے بعد میں کھولیں گی. چلیں بریک لیتے ہیں جی ناظرین, بریک کوئکلی, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.